بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوقاف رموزات کا سبق ہمارا چل رہا تھا کہ قرآن مجید کے اندر مختلف نشانیاں وقف کی آئی ہیں، ان کا کیا مطلب ہے، کہاں پر وقف ہوگا، کہاں پر وقف نہیں ہوگا، کہاں وقف کرنا بہتر نہ کرنا بہتر ہے۔ تو اس کا بحث رہا تھا، تو کافی آ، رموزات ہم نے پڑھ لی ہیں۔ تو آج آخری سبق کے رموزات کے بارے میں تو اس کو دیکھ، تو آگے ہے وقف غفران۔ ہم نے کل کے سبق میں وقف منزل تک پڑھا تھا، آج ہم پڑھیں گے وقف غفران۔ تو یہ بھی قرآن مجید کی حاشیہ پر لکھا ہوا ہوتا ہے۔ ایسی جگہ وقف کرنے سے معنی کی وضاحت اور سننے والے پر بشاشیت پیدا ہوتی ہے۔ بشاشیت یعنی اس کو ایک اچھی چیز لگتی ہے، اچھی بات لگتی ہے کہ اس کو بات سمجھ آ جاتی ہے کہ یہاں پر اس کو ایک سکون سا ملتا ہے، اس لیے اس کو وقف غفران کہتے ہیں۔ یہاں وصل سے وقف بہتر ہے، یعنی وصل نہ کیا جائے گا، وہاں پر وقف ہی کیا جائے گا، یعنی وصل نہ کرنا اور وقف کرنا بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے وقف غفران۔ حاشا کا مطلب ہے کہ قرآن مجید کی جو سائڈ ہے، جو باؤنڈری ہوتی ہے، باؤنڈری کے بعد جو قرآن مجید لکھا ہوا ہوتا ہے، اس کے بعد جو باؤنڈری ہوتی ہے وہاں پر یہ وہ وقف لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے وقف کفران ہے۔ یہ بھی حاشا پر ایسی جگہ لکھا ہوا ہوتا ہے جہاں وقف کرنے سے خاص قسم کی قباحت پیدا ہوتی ہو، کہ اگر وقف کریں گے تو کیا ہوگی، معنی کے اندر قباحت پیدا ہوگی۔ ٹھیک ہے، یعنی بری چیز پیدا ہوگی جس کو معنی جاننے والا ہی خوب سمجھ سکتا ہے، بلکہ اگر سامع ایسی معنی کا عقیدہ کرے تو موجب کفر ہے، یعنی اس پر، یعنی وہ بندہ کافر ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، جو بندہ معنی جانتا ہے اور جان بوجھ کر وقف کفران پر کیا کرتا ہے، وقف کرتا ہے، تو وہاں پر کیا ہوگا، سامنے جو بندہ ہے موجب کفر ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے لہٰذا ایسے موقع پر وقف نہیں کرنا چاہیے۔ لہذا ایسے موقع پر وقف نہ کرنا چاہیے، کس موقع پر، وقف کفران پر۔ صحیح ہے، اس کے بعد ہے سین، کبھی کبھار سین بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، تو یہ علامت سکتہ ہے، اور یہ سکتہ کا کیا ہے، اختصار ہے۔ سکتہ کا سبق ہم نے پیچھے پڑھا تھا، یعنی سانس کو روک کر، آواز تو روکیں گے لیکن سانس نہیں روکیں گے، آواز تو رک جائے گی لیکن جو سانس ہے وہ نہ رکے، اس کو کہتے ہیں سکتہ۔ تو یہ علامت سکتہ ہے، اس کا بحث پیچھے گزرا۔ اس کے بعد ہے السجدۃ، کبھی کبھار یہ السجدۃ بھی قرآن مجید کی حاشیہ پر لکھا ہوا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر سجدہ تلاوت کرنا واجب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو سجدہ تلاوت کے احکام جاننے کے لیے امیر اہل سنت کا کتاب رسالہ ہے کہ تلاوت کی فضیلت، اس کا مطالعہ کیجیے گا۔ آگے ہیں قواعد متفرقہ، یعنی اس چیپٹر کے اندر، اس باب کے اندر اب متفرق مختلف قواعد ذکر کریں گے۔ پہلے تو یہ تھا نا کہ پہلے وقف وقف کا ذکر چلا، تو سارے قواعد انہوں نے وقف کے بیان کیے، اور اس سے پہلے گزرا مد کا سبق، تو پھر اس کے اندر سارے قواعد جو قانون بیان کیے وہ کس کے بیان کیے، مدات کے قواعد اور قانون بیان کیے۔ تو یہاں سے متفرق مختلف قواعد کو ایک ساتھ ذکر کریں گے، جو جو قواعد رہ گئے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ سورہ یوسف کے اندر ہے، آیت میں ہے کہ ایک کلمہ ہے لا تمنا، اس کلمے کی اصل شکل لا تمنوا ہے، پہلے مضارع منفی ہے، ٹھیک ہے،
یا پھر یہ نہیں ہوگا، دونوں دو نونوں کے ساتھ ہیں، لا تعمنونا دو نونوں کے ساتھ ہیں، ان میں پہلا نون مضموم اور دوسرا نون مفتوح ہے۔ اس کلمے کو دو طرح سے پڑھ سکتے ہیں، ادغام مع الاشمام اور اظہار مع الروم۔ ادغام مع الاشمام کسے کہتے ہیں؟ یعنی پڑھتے وقت نون کا نون میں ادغام اور غنہ کرتے ہوئے ہونٹوں سے دمہ کی طرف اشارہ کرنا اشمام دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے۔ اس کلمے کو پڑھتے وقت اکثر لوگ غنہ بلا اشمام کرتے ہیں، یہ طریقہ ادائیگی غلط ہے، یہ طریقہ ادائیگی غلط ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نون ہے، دو نون ہے، تو ایک نون کا دوسرے نون کے اندر کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے، پھر غنہ کر کے کیا کریں گے؟ دونوں ہونٹوں سے اشمام کریں گے۔ اشمام کا مطلب ہے اشارہ کرنا، تو اشمام کریں گے یعنی دمہ کی طرف کیا کریں گے؟ اشارہ کریں گے ہونٹوں کے ساتھ، جیسے لا تمنا۔ تو یہ ایک مشکل کام ہے جس کو اچھا قاری صاحب ہی صحیح طرح سے سمجھ سکتا ہے، صحیح ہے؟ تو آپ اس کو صرف یہ یاد رکھیں کہ ادغام مال اشمام کہتے کسے ہیں؟ تو دو نون آئیں گے اور ایک نون کا دوسرے نون کے اندر کیا کریں گے؟ ادغام کریں گے، پھر ادغام کرنے کے بعد گنہ بھی کریں گے، پھر گنہ کے اندر کیا کریں گے؟ ہم ہونٹوں سے دمہ کی طرف اشارہ کریں گے، صحیح ہے؟ ماشاء اللہ۔ اسی طرح اس کو اظہار معروم بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کو جب دو نون جمع ہو جائیں، ٹھیک ہے، جو پیچھے لفظ گزرا اس کو دو طرح سے پڑھ سکتے ہیں، ادغام معروم اور اظہار معروم۔ یعنی پڑھتے وقت ادغام کیے بغیر پہلے نون مضموم کی حرکت کا تہائی حصہ اس طرح ظاہر کر کے پڑھنا کہ قریب والے کو سننے سے معلوم ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک پڑھنے کے حوالے سے یا پھر مشق کرنے کے حوالے سے ایک مشکل بات ہے، اس کو ماہر قاری صحیح طرح سے ادا کر سکتا ہے۔ تو آپ اس کو بس یہاں تک یاد کیجیے گا، یعنی پڑھتے وقت ادغام کیے بغیر پہلے نون مضموم کی حرکت کا تہائی حصہ اس طرح ظاہر کر کے پڑھنا کہ قریب والے کو سننے سے معلوم ہو، صحیح ہے؟ ماشاء اللہ۔ تو آپ اس کو اس جی طرح جی جی۔ یاد کیجیے گا۔ اس کے بعد ہے بیسل اسم الفسوق، اس کلمے میں لام سے پہلے اور لام کے بعد دونوں الف نہ پڑھیں گے، نہ پڑھیں بلکہ لام کو زیر دے کر پڑھیں۔ بیسل اسم، ٹھیک ہے، لام سے پہلے اور لام کے بعد اس کلمے میں لام سے پہلے اور لام کے بعد دونوں الف نہ پڑھیں، بلکہ لام کو زیر دے کر پڑھیں۔ بئس، بیسل اسم ہوگا نا، کیا ہے یہ؟ کوئی حافظ بی سلطان صاحب؟ بی اسا بی اسا لسمل پڑھیں گے استاد صاحب، بی اچھا، اسا لسمل۔ صحیح جی صحیح، جی بئس اسم الفسوق، صحیح۔ یعنی ویسے تو قانون اور قاعدہ یہ کہ یہ اصل ہونا چاہیے بیسل اسم، لیکن یہاں پر دوسرا قانون بتا رہے ہیں کہ دونوں الف کو نہیں پڑھیں گے، جو لام سے پہلے آ رہا ہے اس الف کو بھی نہیں پڑھیں گے، تو جو لام کے بعد الف آ رہا ہے اس کو بھی نہیں پڑھیں گے، تو جو لام ہے اس کو زیر دے کر پڑھیں گے، بئس اسم الفسوق، صحیح ہے۔ اس طرح یہ کلمہ یوں پڑھا جائے گا، بئس اسم الفسوق۔ اس کلمے کو پڑھنے میں اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ لام کے بعد والے الف کو زیر دے کر حمزہ کے ساتھ بئس اسم الفسوق پڑھتے ہیں، یہ طریقہ ادائیگی درست نہیں ہے، آسان تھا۔ اسی طرح سورہ روم کے اندر ہے ضعفن،
ایک ہی آیت میں 3 بار آیا ہے۔ اس کلمے کو بروایت حفظ ضاد کی زبر ضعفن سے پڑھنا بھی ثابت اور جائز ہے، یعنی اس کے اندر 2 قراتیں ہیں، ضعفن بھی پڑھ سکتے ہیں اور ضعفن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد صحیح۔ چوتھا قاعدہ، صاد اور سین والے کلمات، قرآن کریم میں 4 کلمات صاد سے لکھے جاتے ہیں اور صاد کے اوپر باریک سین لکھا جاتا ہے۔ اس کے پڑھنے کی تفصیل اس طرح ہے، یب سوتو سورہ بقرہ، بس سوتن سورہ عرف، ان دونوں کلمات میں بروایت حفص صاد کی جگہ سین پڑھا جائے گا۔ تو سواد لکھا ہوا ہے، سواد کے اوپر جو سین ہے چھوٹا، تو ہم وہ کیا کریں گے، سین پڑھیں گے۔ جب سوتو بس وطن سواد نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ٹوٹل کتنے قرآن پاک کے اندر حروف ہیں، سواد ہیں جن کے اوپر سین لکھا ہوا ہے؟ ٹوٹل 4 کلمات ہیں جہاں پر سواد کے اوپر سین لکھا ہوا ہے، جن میں سے 2 ہم نے پڑھے، اور تیسرا ہے ام هم المسیطرون۔ اس میں سواد کو سین اور سواد دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، مسیطرون سواد بھی پڑھ سکتے ہیں، مسیطرون ام هم المسیطرون بھی پڑھ سکتے ہیں اور سین کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، ام هم المسیطرون، ٹھیک ہے۔ اور چوتھا ہے بے مسیطرن، سورہ غاشیہ کے اندر ہے، تو اس کلمے کو سواد ہی کے ساتھ پڑھا جائے گا، بے مسیطرن، سین کے ساتھ اس کو نہیں پڑھیں گے۔ 5واں قاعدہ ہے الف زائدہ والے کلمات، بسا اوقات کیا ہوتا ہے، الف لکھا ہوا ہوتا ہے لیکن اس الف کو ہم پڑھتے نہیں ہیں، تو وہ کتنے ہیں؟ قرآن پاک میں بعض جگہ الف پر گول دائرہ بنا ہوا ہوتا ہے الف کے اوپر، ایسے الف کو الف زائدہ کہتے ہیں۔ الف کو پڑھنے یا نہ پڑھنے کی تفصیل کچھ اس طرح ہے، مندرجہ ذیل 6 کلمات میں الف زائدہ وقت میں پڑھیں گے، وصل میں نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو 5 بلکہ 6 جو الف ہیں ان کے اوپر گول دائرہ، تو ان کو اس ہم وقف میں تو پڑھیں گے لیکن وصل کی صورت ہم کو اس الف کو نہیں پڑھیں گے، تو لاکن بغیر وقف کی پڑھیں گے اور لاکن وقف میں پڑھیں گے۔ الظنون الظنون اس کو وقف میں پڑھیں گے اور بغیر وقف کے الظنون۔ الرسول وقف میں پڑھیں گے اور بغیر وقف کے الرسول۔ السبیل یہ بغیر وقف کے پڑھیں گے اور وقف کریں گے تو السبیلا۔ قوارین یہ وقف میں بغیر وقف کے پڑھیں گے، اگر وقف کریں گے تو قواریدا، انا وقف میں پڑھیں گے ہر جگہ، صحیح ہے۔ جی ٹھیک۔ جی ماشاء اللہ۔ اس کو پورا کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک لفظ سلاسلہ ہے، اس کے زائد الف کو وقف میں پڑھنا اور نہ پڑھنا دونوں جائز ہے، اگر وقف ہو تو اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں الف کو اور نہ بھی پڑھ سکتے ہیں، سلاسلہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور سلاسلہ بھی پڑھ سکتے ہیں بس وقف میں، اور وصل میں نہیں پڑھیں گے، جب وصل کریں گے تو اس الف کو نہیں پڑھیں گے۔ اور مندرجہ ذیل کلمات میں الف زائدہ ہے، ان کلمات میں الف زائدہ کو وصلاً اور وقفاً کسی طرح بھی نہیں پڑھیں گے، صحیح ہے۔ اف امات یعنی ان تمام کلمات میں کیا ہوگا، اس الف کو جس کے اوپر گول دائرہ ہے اس کو نہیں پڑھیں گے، صحیح ہے۔ چوتھا قاعدہ ہے مندرجہ ذیل کلمات میں کوئی زائد الف نہیں ہے، لہذا الف کو پڑھیں گے، انا ملا انا سیا انابو للعنام من عناب، ان تمام کے اندر کوئی الف زائدہ نہیں ہے کہ الف کے اوپر گول دائرہ نہیں ہے،
صحیح ہے ماشاء اللہ جی. جی کوئی بات ماشاء سمجھ اللہ. نہیں آیا تو پوچھ لیں. تو آگے یہ سبق کے حروف شمسیہ اور حروف قمریہ آپ نے صرف کے اندر پڑھا ہوگا، تو اس کو کل ریوائز کر کے آئیے گا، پھر آگے ہم کل پڑھیں گے حروف شمسیہ اور حروف قمریہ. آج والا سبق بھی یاد کیجیے گا اور یہ آگے والی تیاری کر کے آئیے گا، ٹھیک ہے.